19ویں صدی کے لوگوں نے اپنی زندگی میں ایک ایسی بھی جنگ دیکھی تھی جو 10-20 سال نہیں بلکہ صرف اور صرف 38 منٹ تک چلی تھی۔ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی جنگ کی خبر کہیں تک پہنچنے سے پہلے ہی جنگ ختم ہو گئی ہو۔ افریقہ میں لڑی جانے والی اینگلو زنزیبار وار کو گینیز بک کی طرف سے دنیا کی سب سے چھوٹی جنگ ہونے کا ورلڈ ریکارڈ بھی ملا ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ اینگلو زنزیبار کی یہ تاریخی جنگ کن دو دیشوں کے درمیان ہوئی تھی اور صرف 38 منٹ کے اندر اس کا فیصلہ کیسے ہو گیا؟ میرا نام ہے عاشق رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں عاشق وائز۔ دوستو، یہ تاریخی جنگ اس آئی لینڈ پر ہوئی تھی جو انڈین اوشن میں زنزیبار کے نام سے ایک آئی لینڈ کنٹری ہوا کرتی تھی۔ ایسٹ افریقہ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور زنزیبار سلطنت عمان کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن پھر انٹری ہوئی ایک ایسی پاور کی جس نے پولیٹکس کے ذریعے زنزیبار اور ایسٹ افریقہ میں اپنا راج جمانے کی کوشش کی۔ میں بات کر رہا ہوں برطانیہ حکومت کی۔ ایسٹ افریقہ سمیت زنزیبار آئی لینڈ پر برطانیہ سلطنت کی بہت پہلے سے نظر تھی۔ ان کو یہاں کی قیمتی ریسورسز کو کیسے بھی کر کے اپنے کنٹرول میں لانا تھا۔ برطانیہ خود کو کافی زیادہ ایڈوانس سمجھتے تھے، خاص طور پر ایسٹرن ممالک کے مقابلے میں، یعنی انڈیا، افریقہ اور کئی عرب ممالک۔ لیکن زنزیبار آئی لینڈ عمان کے کنٹرول میں تھا اور برطانیہ کا یہ خواب تب تک پورا نہ ہو پاتا جب تک اس کو عمانی امپائر کے کنٹرول سے باہر نہ نکالا جائے۔ اس وقت عمان کے سلطان زید بن سلطان تھے۔ یہ ایک بہت ہی نڈر اور اپنے اصولوں پر کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے رہتے ہوئے برطانیہ عمان کے کسی حصے پر قبضہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ 1856 میں جب ان کی موت ہو گئی تو عمان کے تخت کے لیے ان کے بیٹوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جب عمان دو حصوں میں بٹ گیا۔ بڑے بیٹے دعائے بن سعید نے عمان کا تخت سنبھال لیا اور چھوٹے بیٹے ماجد بن سعید نے زنزیبار کو عمان سے الگ کر کے ایک نیا ملک بنا دیا۔ زنزیبار جو پچھلے کئی صدیوں سے عمان کا حصہ رہا تھا، ماجد بن سعید کے اس فیصلے سے کئی عرب سلطانوں نے زنزیبار کو نیا ملک ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا، لیکن برطانیہ سلطنت کے پاس اس سے اچھا موقع نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً ماجد بن سعید کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور زنزیبار کو نیا ملک تسلیم کر لیا۔ کیسے بھی کر کے برطانیہ سلطنت اب یہاں کی پولیٹکس میں انٹر ہو چکی تھی۔ زنزیبار کی مین سورس آف انکم یہاں کی موجود دنیا کی آخری سلیب مارکیٹ تھی، یعنی وہ مارکیٹ جہاں غلاموں کی ٹریڈنگ کی جاتی ہو۔ غلاموں کو افریقہ کے سرزمین سے زنزیبار آئی لینڈ تک رسیوں سے باندھ کر لایا جاتا تھا۔ شپ میں اکثر غلام اپنی رسیاں کھول کر انڈین اوشن میں کود جایا کرتے۔ کئی بیمار پڑ جاتے اور کئی صرف 40 کلومیٹر کے چھوٹے سے سفر کے دوران ہی گھٹ کر مر جاتے۔ ان کی لاشوں کو بے دردی سے سمندر میں پھینک دیا جاتا۔ زنزیبار میں موجود غلام کی مارکیٹ میں ان کو بیچا جاتا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے سیل میں کئی سو غلاموں کو تھوڑی سی ہوا اور بنا کھانے پینے کے رکھا جاتا تھا۔ غلاموں کی بولیاں ایسے لگایا جاتا کہ پہلے ان کو لائن سے کھڑا کر کے درختوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا اور پھر ہر کسی کو زور زور سے کورے مارے جاتے۔ جس میں برداشت زیادہ ہوتی وہ کورے کھانے کے بعد بھی رویا یا چلایا نہیں، ان کا دام زیادہ لگتے تھے۔ سال گزرتے گئے اور زنزیبار کے سلطان بھی بدلتے گئے۔ ان کا مین سورس آف انکم سلیب مارکیٹ اور سب سے بڑھ کر برطانیہ کی سپورٹ حاصل تھی۔ سلطان کے لیے زنزیبار میں ایک عالیشان محل بنایا گیا جو بالکل سی فرنٹ پر تھا۔ اس میں سلطان کے لیے ہر وہ فیسلٹی موجود تھی جو اس وقت امیجن کرنا بھی پاسبل نہیں تھا۔ سب سے بڑھ کر ایسٹ افریقہ میں وہ پہلی بلڈنگ تھی جس میں الیکٹریسٹی کنیکشن موجود تھی۔ اس محل میں زیادہ تر لکڑی کا کام ہو رکھا تھا اور اس میں موجود تمام بلڈنگ ایک دوسرے سے برج کے ذریعے کنیکٹ تھی۔ اب اس پوائنٹ پر برطانیہ کا زنزیبار کی سلیب مارکیٹ کو لے کر دنیا میں کافی برا امپریشن پڑ رہا تھا، کیونکہ وہی تھے جو زنزیبار کے سلطان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ لہٰذا انہوں نے زنزیبار کے سلطان پر پریشر ڈالا کہ وہ سلیب مارکیٹ کو بند کر دے۔ کافی کوششوں کے بعد 1873 میں دنیا کی آخری سلیب مارکیٹ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس سے ایک بات تو واضح تھی کہ برطانیہ کا زنزیبار پر کنٹرول کافی مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ 25 اگست 1896 زنزیبار کے پرو برطانیہ سلطان کی اچانک موت ہو جاتی ہے۔ ان کو اپنے ہی کزن خالد بن ورگش نے زہر دے کر مارا اور زنزیبار کا سلطان بن کر بیٹھ گیا، وہ بھی بنا برطانیہ کے مرضی کے، کیونکہ برطانیہ چاہتے تھے کہ اگلا سلطان بھی ان کے مرضی کا ہی بنے اور اس کے لیے انہوں نے حمود بن محمد کو چن رکھا تھا۔ برطانیہ کو خالد بن ورگش کے سازشوں کا علم ہوا تو انہوں نے اس کے محل میں ایک پیغام بھجوایا جس میں سیدھی دھمکی لکھی تھی۔ دھمکی میں لکھا گیا تھا
27 اگست صبح 9 بجے تک محل خالی ہو جانا چاہیے۔ زنزیبار کے نئے سلطان خالد نے اپنی فوج اکٹھی کی اور محل میں خود کو بند کر دیا۔ دھمکی کے ساتھ ہی زنزیبار آئی لینڈ کو برطانوی نیوی کی کشتیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اگلے 2 راتیں محل میں کافی ٹینشن تھی۔ 27 اگست کی صبح 8 بجے برطانوی قونصل کے پاس سلطان کی طرف سے ایک پیغام آیا جس میں لکھا تھا کہ وہ بات چیت سے معاملے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ برطانوی قونصل نے جواب دیا کہ بات چیت صرف تب ہی ہو سکتی ہے اگر تم ہمارے دیے ہوئے حکم کو مان لو۔ 8:30 پہ خالد نے ایک اور پیغام بھیجا کہ میرا زنزیبار کے تخت کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ برطانیہ ہم سے جنگ کرنے کی ہمت کریں گے۔ برطانوی قونصل نے جواب دیا کہ ہمارا بھی حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حملہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت زنزیبار کے عالیشان محل کے باہر 2800 سپاہی موجود تھے۔ اس میں کچھ شہری، کچھ محل کے اپنے سپاہی اور کئی سو سلطان کے اپنے ملازم اور غلام بھی شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ رائل نیوی کو ٹکر دینے کے لیے سلطان کے محل کے باہر انڈین اوشن میں ایک شپ بھی کھڑی کی گئی تھی۔ یہ اس وقت کی 25 پاؤنڈ کی ایچ کلاس کا رائل یاٹ تھی جو 1873 میں کوئن وکٹوریہ کی طرف سے زنزیبار کے سلطان کو گفٹ کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ زنزیبار کی 2 اسٹیم بوٹ بھی برطانوی رائل نیوی کو ٹکر دینے کے لیے موجود تھی۔ ٹھیک 9 بجے جب سلطان کو دیا گیا وقت ختم ہوا تو برطانوی نیوی کی 2 کروزر شپ، 3 گن بورڈ، 2500 سپاہی آئلینڈ کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ یاد رہے کہ ان 150 لوگوں کا مقابلہ سلطان کے 2800 سپاہی کے ساتھ تھا۔ ٹھیک 9:02 پہ تینوں گن بورڈ، ریکون، تھرش اور اسپیرو نے محل پر اندھا دھند فائرنگ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے ہی حملے میں محل کے اندر 12 کینن پاؤنڈر کو تباہ کر دیا گیا۔ حملے میں سلطان کے رائل یاٹ ایچ کلاس کو بھی ایک ہی جھٹکے میں تباہ کر دیا گیا، لیکن وہ کنارے پر کھڑی تھی جہاں پانی کم تھا، اس لیے اس کا اوپر والا حصہ پانی کے باہر تھا۔ رائل یاٹ کے کرو نے فوراً برطانوی فلیگ دکھا کر خود کو سرنڈر کر دیا۔ برطانیہ کا پلان تھا کہ سلطان بن برغش کو ارسٹ کر کے اس کو انڈیا لے کر جائیں گے، لیکن پہلے ہی فائر میں سلطان اپنے دوسرے عرب ساتھیوں کے ساتھ چوری چھپے محل سے فرار ہو گیا۔ سلطان کے 2800 کے آرمی میں سے 500 سولجرز ہیوی بمباری کی وجہ سے مارے گئے۔ برطانوی نیوی میں ٹوٹل 500 سیلز، 4000 مشین گن کے راؤنڈز اور 1000 رائفل راؤنڈ فائر کیے تھے۔ 9:38 پر برطانوی سولجر محل کے اندر گھس چکے تھے، جس میں بچے ہوئے محل کے سپاہی نے سرنڈر کر دیا۔ ٹھیک 1 منٹ کے بعد 9:38 پہ برطانوی سپاہی نے محل پر لگا ہوا سلطان کا جھنڈا اکھاڑ دیا اور یہیں پر 38 منٹ تک چلنے والی یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ بھائی یہ تو شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا یار۔